الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اس کا دگنا 10 گناہ اجر دیا جائے گا اس کے مثل. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا فلا یجزا الا مثلها، تو اس کو اس کا گناہ ملے گا اسی کے مثل جو اس نے کیا ہے. وہم لا یظلمون، اور اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو بیان فرمایا ہے کہ میں انسان کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہوں. انسان نیکی کرتا ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دو، اور وہ اس کے نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے. اگر نیکی کا اگرچہ اس نے ارادہ کیا ہے، اگر وہ نیکی کر دیتا ہے تو پھر اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے انسان پر. اور اگر انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا. حتیٰ کہ گناہ کر بھی لے تب بھی کچھ ٹائم اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ یہ جلدی 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 آ کر کے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کو یہ گناہ لکھا نہ جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے انسان کے ساتھ. فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو اس کی نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے. بعض جگہ جناب پیارے آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے کہ 700 گنا، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ اس کو اجر ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین انسان سے اتنا محبت کرتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو صرف اس کے گناہ کا ہی گناہ ملتا ہے، اس کو گناہ لکھا جاتا ہے، اس سے زیادتی نہیں کی جاتی. تو اللہ رب العالمین بڑا انصاف کرنے والا ہے. فرمایا کہ وہم لا یظلمون، اللہ رب العالمین کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب روز قیامت انسان کو اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا، اس کا حساب و کتاب شروع کرے گا، تو پھر انسان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی پیش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بڑے انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ دنیا کے اندر جو معاملات تھے وہ قائم کیے، اور آخرت کے اندر بھی انصاف ہوگا اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ دیگر بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اگر بندہ اللہ رب العالمین انسان کو چھوڑ دے بھی ٹھیک ہے تو نے دنیا کے اندر گناہ کیا، اب آخرت کے اندر دوسرے کوئی پوچھنے پاچھنے والا نہیں ہے تو جنت میں چلا جا، تو یہ پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا جس لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی اور ظلم کیا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی اور ظلم کیا ہوگا، جناب پیارے آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری، بغیر سینگ والی بکری کو اس نے سینگ مارا تب بھی اس کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا. حالانکہ جانوروں کو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. سینگ والی بکری کو زندہ کیا جائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو بھی زندہ کیا جائے گا. وہ اسی طریقے سے اس کو سینگ مارے گی، اس کو سینگ دیا جائے گا، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے. اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کہ وہم لا یظلمون، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.